جتنے نبیوں نے اور فرشتوں نے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کے پیچھے کوئی قرات نہیں کی۔ سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے خاموشی سے نبی کریم کی نماز میں قرات سنی۔ الحمدللہ یہی مذہب ہمارا اہل سنت احناف کا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آؤ اس پر تھوڑی سی ذرا گفتگو کریں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اس کو کہتے ہیں شرعی زبان میں قرات خلف الامام، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا قرات کرنے کا مسئلہ۔ جتنے نبیوں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے پیچھے کوئی قرات نہیں کی، کوئی تلاوت نہیں کی۔ نبی کریم کی قرات مقتدیوں کی قرات۔ اور قرآن کا حق بھی یہ ہے، اللہ فرماتا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بولو بھئی امام جب نماز پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہی ہے، تو اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت احناف امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ اور نبی کریم کی حدیث ہے، یہ مسلم میں حضور نے فرمایا قرات الامام لہو قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ایک حدیث یہ نسائی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ حضور فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصت۔ حضور نے فرمایا امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو تو تم اچھا وضو کرو اور پھر نماز کے لیے صفے بناؤ، تم میں جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو وہ تمہارا امام بنے، اور جب وہ امام نماز میں کہے قالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو فقولوا آمین۔ حضور نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اس سے پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں امام کا کام ہے، مقتدی کا کام آمین کہنا ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے اب یہاں ایک بات میں کروں گا، ہو سکتا کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو، یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو آیت آپ نے پڑھی فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کیا نماز کے لیے آئی ہے؟ تو کم از کم اپنے ڈیڈی جان ابن کثیر کو پڑھو۔ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھا رہے، کسی نے آپ کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم قرآن کی اس آیت کو سمجھو، پھر یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اللہ فرماتا جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ نماز میں قرات کی منسوخی کے لیے اتاری گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نماز دو طرح کی ہے، ایک جہری نماز، ایک سری نماز۔ ایک وہ نماز جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی، ایک نماز وہ جس میں آہستہ آواز سے امام قرات کرتا، جیسے ظہر اور عصر، اس میں آہستہ آواز سے قرات ہوتی، مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں پھر اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو اور کان لگا کر سنو۔ تو جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے ان نمازوں میں قرآن کی اس آیت کے دونوں حکموں پر عمل ہوگا، خاموش بھی رہیں گے اور کان لگا کر سنیں گے بھی، کیونکہ بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ اور جن نمازوں میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے ان نمازوں میں ایک حکم پر عمل ہوگا، خاموش رہنے پر، کان لگا کر سننے پر عمل اس لیے نہیں ہوگا کہ امام بلند آواز سے قرآن پڑھ ہی نہیں رہا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر اور عصر میں امام پڑھتا ہی نہیں، اتنی آواز میں امام پڑھتا ہے کہ اس کے اپنے کان سنیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، فرض نماز میں اکیلے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو فرض، تو اس میں یہ حکم ہے شریعت کا کہ اتنی آواز میں فرض میں قرات کرو کہ تمہارے کان خود سنیں۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو رکوع میں چلے گئے، جی میں وہ قرات کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اتنی آواز میں قرات کرو کہ تمہارے کان سنیں، یہ فرض ہے، واجب نماز میں واجب ہے، سنت نماز میں سنت ہے۔ اچھا، اب یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، حضور نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری۔ ہمارا سوال اس پر صرف یہ ہے کہ یہ نماز، یہ جو حدیث ہے یہ امام اور منفرد کے لیے آئی ہے،
इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, अगर वो सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होगी। और मुनफरिद यानी जो अकेले फर्ज नमाज पढ़ रहा है, अगर वो सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। और फिर मौता इमाम मालिक और मौता इमाम मोहम्मद में हदीस से पाक है हज़रत अबू हुरैरा से कि हुजूर ने फरमाया कि जो मुदरिके रुकू है, यानी जिसको रुकू मिल गया उसको रकात मिल गई। एक आदमी मस्जिद में आया, इमाम रुकू में है, वो आया और रुकू में शामिल हो गया। ये भी मसला याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने देखा है, उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और सीधा रुकू के अंदर, उनकी नमाज होती ही नहीं। उसकी वजह यह कि क़याम फर्ज है, उन्होंने फर्ज तर्क कर दिया। अल्लाह अकबर कहकर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार हाथ बांधने जरूरी है, 3 मरतबा कहने की मिकदार क़याम, उसके बाद रुकू में जाना है। तो अब एक आदमी जो आया उसने आकर क़याम किया और डायरेक्ट रुकू के अंदर सीधा चला गया, तो उसने तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो हुजूर फरमाते हैं जिसको रुकू मिल गया उसको रकात मिल गई। तो इन बेवकूफ़ों से पूछो, तुम तो कहते हो जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसको नमाज की नमाज नहीं होती, तो जो रुकू में आया उसकी नमाज कैसे हो गई? उसने भी तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है तो देखो इमाम भी सूरह फातिहा पढ़े, मुक्तदी भी पढ़े। हुक्म यह है कि इमाम वलद्दालीन आमीन कहे, मुक्तदी आमीन कहेगा, इमाम वलद्दालीन कहे। तो इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली है, अभी मुक्तदी ने नहीं पढ़ी, तो वो आमीन कब कहेगा? या ये सूरत हो जाए कि इमाम ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, मुक्तदी ने पहले पढ़ ली, तो फिर वो आमीन कब कहेगा? फिर अपनी सूरह फातिहा पढ़ने पर अलग आमीन कहे और इमाम की सूरह फातिहा पढ़ने पर अलग आमीन कहे, इसका मसला भी साबित करो। और अगर कोई ये कह दे कि इमाम सकता करे, इंतजार कर ले मुक्तदी का, तो इस सकते को, इंतजार को सही हदीस से साबित करो। और क्या यही इंतजार मुक्तदी के लिए भी हदीस से साबित है? ये 5 सवाल कायम होते हैं। इससे पता चला कि मुक्तदी को इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का जमाना था, 30 आदमी इसी मसले पर मुनाजरा करने आ गए। इमाम आजम ने फरमाया भाई तुम 30 हो, मैं अकेला, तो मैं तुम 30 से तो मुनाजरा नहीं कर सकता, तुम अपने इन 30 में से किसी एक को अपना इमाम बनाकर मेरे सामने बिठा दो, उससे मैं मुनाजरा कर लेता हूँ। तो ठीक है भाई, उन 30 ने अपने में से एक आदमी को बिठा दिया, ये मुनाजरा करेगा। उन्होंने कहा, आपने फरमाया इसकी जीत तुम्हारी जीत कहा, इसकी हार तुम्हारी हार कहा, हाँ, इसकी बात तुम्हारी बात। उन्होंने कहा, आपने फरमाया मुनाजरा जीत गए। उनका भी तो मुनाजरा हुआ भी नहीं, आप कैसे जीत गए? इमाम आजम ने फरमाया जब इसकी बात तुम्हारी बात, इसकी हार तुम्हारी हार, इसकी जीत तुम्हारी जीत, तो हम भी तो यही करते हैं, पूरी जमात में से एक आदमी को इमाम बनाकर अल्लाह की बारगाह में नुमाइंदा बनाकर खड़ा कर देते, उसकी खिरात मुक्तदी की खिरात होती। तो बहरहाल मस्जिद अक्सा में कितने नबियों ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, हदीस का जाहिर ये बताता है कि उन्होंने नबी करीम के पीछे कोई खिरात नहीं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत व जमात अहनाफ का मजहब वही है जो अंबिया अलैहिस्सलाम का मजहब।